ایک دو حدیثیں سناتے. ایک شخص آئے, یا رسول اللہ میرے پاس کچھ مال ہے آج کل, تو کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے مجھے اللہ کی راہ میں جانے والے کا اجر مل سکتا ہے؟ آپ نے کہا کتنے تیرے پاس؟ انہوں نے کہا 6000. تو پہلی صدی میں 6000 بہت بڑی دولت ہے, ٹھیک ہے, آج کا 6000 نہیں. تو میرے نبی نے کیا فرمایا کہ تو سارا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں, سارا. اس نے کہا تھا انفق من بعد مال, کچھ پیسے لگا کے اللہ کی راہ کا اجر پا سکتا ہوں؟ تو میرے نبی نے فرمایا, غور سے سنو, کہ تو سارا مال خرچ کر دے تو جو اللہ کے راستے میں سویا ہوا ہے اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. ایک تو گشت کر رہا ہے, ایک دعوت دے رہا ہے, ایک تعلیم کرا رہا ہے, ایک بیان کر رہا ہے, ایک ذکر کر رہا ہے, ایک تہجد پڑھ رہا ہے, اور ایک سویا ہوا ہے. تو میں قربان جاؤں, اس راستے کی کیا قیمت ہے کہ میرے نبی نے کہا جو سویا ہوا ہے نا تو اس کے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. کیا ہوا؟ ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میرا خامد اللہ کے راستے میں ہے, تو مجھے کوئی عمل بتائیں مجھے بھی اس کے برابر ملے. بیوی کو برابر ملتا ہے جب وہ خوشی سے تیار کر کے بھیجتی ہے, اسے برابر ملتا ہے. اس نے عمل پوچھا, کوئی عمل بتائیں. تو اب سنو, میرے نبی نے فرمایا بی بی مصلی تے چڑھ جا, واپس جب تک نہیں آتا تو انہیں مصلی نہیں چھوڑنا, اور روزہ رکھ, اور جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں افطار نہیں کرنا, اور ذکر شروع کر جب تک وہ واپس نہیں آتا تو انہیں تسبیح ہاتھ سے نہیں رکھنی. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ بھلا یہ کون کر سکتا, یہ تو ناممکن ہے یا رسول اللہ. سبحان. میرے نبی نے فرمایا ولو تو وقت, فرض کرو تو ایسا کر جائے, تجھے اللہ ایسی روحانیت دے دے کہ وہ 6 مہینے نہیں آتا تو 6 مہینے نفل پڑتی رہے, تیرا اتنا لمبا وضو چل جائے کہ 6 مہینے ٹوٹا ہی نہیں, 6 مہینے روزہ ہی نہ افطار کر, 6 مہینے تسبیح نہ چھوڑ. تو والذی نفسی بیدہ ما بلغت العشیر من عملہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, تو اس کے عمل کا 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتی. یہ تو ویسے ہی ناممکن ہے. لیکن اگر فرض کرو میرے نبی ایسا ہو جائے تو بی بی 1000واں حصہ بھی نہیں پا سکتی. اللہ نے ہمیں وہ خوبصورت کام, بھائی ایک دوسرے کو شاباش دیا کرو, تانے نہ دیا کرو. تجھے تو دکان نے بٹھا دیا, تجھے تو بیوی بچوں نے بٹھا دیا, تجھے تو دنیا کی اب لگ گئی ہے. یہ مار دیتی ہیں, یہ باتیں مار دیتی. 1 منٹ کے لیے بھی کوئی آ جاتا, واہ واہ آؤ جی آؤ جی, وہ چیز اس کو ابھار دے گی. ایک اور حدیث یاد آ گئی, ایک غلام آزاد کرو تو جہنم سے آزادی ہے. میرے نبی نے فرمایا جو ایک غلام اللہ کے راستے میں آزاد کر دیتا ہے وہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے, تو انہوں نے 30 غلام آزاد کیے کٹھے. فجعل الرجل يتعجب من صنيعه, تو ایک آدمی نا حضرت عبد الرحمن کو یوں کر کے دیکھنے لگا, تو واہ واہ کمال ہو گئی, کٹھے 30, ایک امان دنے کٹھے 30, تو وہ ایسے دیکھ, اور اس کے چہرے پہ تاثر آ رہا. تو حضرت عبد الرحمن نے دیکھ لیا, کہنے لگے افلا ادلک بافضل مما صنعت, میں تمہیں اس سے بڑا عمل بتاؤں, جو میں نے کیا اس سے بڑا بتاؤں. کہا جو اچھا وہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا بینما رجل یسیر علی دابتہ فی سبیل اللہ, ایک شخص اللہ کے راستے میں جا رہا ہے, وصوتہ معلق باصبع, اور گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک اس کے ہاتھ میں ہے, تو اس کو ایسے آہستہ آہستہ مارتا ہے, چلاتا ہے, یا اونٹ ہے یا گھوڑا ہے یا خچر ہے یا گدھا ہے. تو چلتے 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 اس کو اونگ آ گئی. تو اونگ جو آئی ہاتھ ڈھیلا ہو گیا اور چابک گر پڑا, وہ سوٹی گر پڑی. فَلَرَوْعَتُهُ بِصَوْتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا صَنَعَتْ. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ جب اس کے ہاتھ سے سوٹی گری نا تو ایسے ہوا, ہوتا نہیں,
ہمارے ہاتھ سے موبائل گر جائے، اونگ آ جائے تو ہم ایسے ہو جاتے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ باڈی ریئیکشن ہے، یہ کوئی عمل ہے، یہ باڈی ریئیکشن ہے۔ میں قربان جاؤں اس راستے کی قدر و قیمت پر۔ عبد الرحمن کہنے لگے اس کا یوں ہو جانا اللہ کے راستے میں میرے 30 غلام آزاد کرنے سے بڑا عمل ہے۔ تو آپ تو 24 گھنٹے کے لیے آئے بیٹھے ہو، کون اس کا حساب لگا سکتا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اللہ نے ہمیں گئے گزرے دور میں یہ محنت عطا فرمائی۔